اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم ومن اور کون یرغب منہ موڑے عن ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے دین سے. کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے؟ اللہ سوائے من صافحہ نفسہ، سوائے اس کے جس نے بیوقوف بنایا اپنے نفس کو یا اپنے آپ کو. اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون منہ موڑے؟ سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَقَدْ اور بے شک اصْطَفَيْنَاهُ ہم نے اس کو چن لیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک فی الآخرۃ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِین نیکوکار لوگوں میں سے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے. مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو. اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اذ قال لہ ربہ اسلم اور جب کہا، اذ قال جب کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم تو سر جھکا لے، تسلیم کر لے، مان لے. کالا اس نے کہا، اسلم تو میں نے سر جھکا دیا، میں نے مان لیا، میں نے تسلیم کر لیا، لرب العالمین رب العالمین کے لیے، رب کے لیے جو کہ تمام جہان والوں کا رب ہے، پالنے والا ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے آگے سر اطاعت خم کر دے، اللہ ہی کو اپنا مالک، اپنا آقا، حاکم اور معبود مان لے، جو اپنے آپ کو بالکل لیا اللہ کا سپورٹ کر دے اور اس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے جو خدا کی طرف سے آئی ہو. اس عقیدے اور اس طرز عمل کا نام اسلام ہے، اور یہی تمام انبیاء کا دین تھا جو شروع سے لے کے اب تک دنیا کے مختلف قوموں اور ملکوں میں آئے ہیں. ان سب انبیاء کا دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان میں جتنے نبی آئے سب کا دین ایک ہی تھا. اس دین کو دین اسلام کہتے ہیں. دین اسلام کا مطلب مسلم ہو جانا، متی ہو جانا، فرمان بردار ہو جانا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو مان لینا اور اس میں کوئی چونچرا نہ کرنا. تو مالک کائنات کا مسلم ہو جا، مالک کائنات جو کائنات کا رب ہے اس کے آگے متی ہو جا، مسلم ہو جا، اطاعت گزار ہو جا، اس کے احکام کے آگے سر جھکا دے. اور ملت ابراہیمی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی کیا تھا؟ اسلام ہی تھا۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانے کا دعوت دی کہ اپنے اپنے نفس کی بندگی چھوڑ دو، بتوں کو بندگی چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہو، سورج کو اور دوسری چیزوں کو، سب کسی کو بھی جو ہے وہ مانتے ہو تو کسی کو نہ مانو، صرف اللہ کی مانو۔ تو جو وہ بندہ جو کہ اپنی کامیابی یا کامیابی کا رستہ جس کو بتایا جا رہا ہے وہ اس رستے کا جان بوجھ کر انکار کرے، اس سے بڑھ کر بے وقوف یا اپنے حق میں ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال اب اسی طرح ہے کہ کسی بچے کو کہا جائے کہ تمہارا انعام ہے، ٹیچر کے پاس جاؤ اور جا کے اپنا انعام لے لو، یا ٹیچر نے کہا ہے کہ یہ کام کر کے لاؤ تمہیں انعام ملے گا، تو بچہ وہ کام نہ کرے اور اس انعام سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا، تو یہ تو دوسرے بچے کہیں گے کہ کتنا بے وقوف ہے، اتنی آسانی سے اس کو اتنا فائدہ ہو رہا تھا۔ تو لہٰذا ملت ابراہیمی کو اختیار کرنے کا فائدہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اپنے مقصد کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو گئے۔ اب کون ہوگا جو دنیا اور آخرت کی کامیابی نہیں چاہے گا؟ جو دنیا کی بھی کامیابی چاہے گا اور آخرت کی بھی کامیابی چاہے گا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانے گا اور اس دین سے روگردانی نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، راہ راست پر لگے ہوئے تھے اور دنیا کے بھلے لوگوں میں سے۔ آخرت میں بھی وہ چونکہ صالح لوگوں میں ہوں گے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بے تدبیر اور گمراہ لوگ ہی ملت ابراہیمی کو ترک کرتے ہیں۔ اس لیے جو بھی بندہ کامیابی چاہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی چاہیے۔ ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی کیا تھا؟ اسلام، اور اسی اسلام کو لے کر تمام انبیاء تشریف لائے اور حضرت محمد کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین کو پیش کر کے گئے ہیں۔ تو اگر ہم آخرت کی کامیابی بھی چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عموماً انسان زندگی میں جن اعمال پر رہتا ہے اسی پر اس کو موت آتی ہے، اور جس پر وہ مرتا ہے اسی پر اٹھے گا بھی۔ یہی اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ بھلائی کا قصد کرنے والوں کو بھلائی کی توفیق بھی دی جاتی ہے اور بھلائی کرنا اس پر آسان بھی کر دیا جاتا ہے۔ انسان نے کیا کرنا ہے؟ انسان نے صرف بھلائی کا ارادہ کرنا ہے، تو پھر اللہ ہی اس کو آسان، بھلائی کرنا بھی آسان کر دیتا ہے، اسے بھلائی پر ثابت قدم بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ صحابت، تقوی اور لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے والے کو ہم آسانی کا راستہ کر دیتے ہیں، اور بخل، بے پرواہی اور بڑی بات کو جھٹلانے والوں کو ہم سختی کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانی کا راستہ دے اور جنت میں داخلہ اور دنیا اور آخرت میں کامیابی آسان فرمائے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیمی جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی مان کر دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔